Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. It is a privilege to be here today. اور مجھے پتا تھا کہ ہم جاب پورٹل کی لانچنگ کر رہے ہیں. I didn't realize that we would have such an esteemed gathering in attendance, and I welcome you all and I thank you all for joining us here today. I'd like to start by reiterating, and I'm sure you'll all join me in condemning the outrageous terrorist attack that we saw in Balochistan over the last couple of days, and saluting the bravery with which our armed forces not only took on the terrorists but freed those in captivity. This was a outrageous and heinous terrorist attack, and as it was ongoing, اور یہ پتہ چلا کہ اتنے دور دراز علاقے میں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، تو مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ this is now going to be a serious operation that will take quite some time to clear and rescue. جس ایفیشنسی کے ساتھ، جس سپیڈ کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ اس دہشت گردی کا واقعہ کا نہ صرف مقابلہ کیا، ان دہشت گردوں کو شکست دلوایا اور پوری ملک کے سامنے ان کو بے نقاب کیا ہے، میں وہاں کی صوبائی حکومت کو اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو سلام پیش کرتے ہیں. اور ہم سب ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ، چاہے وہ مذہبی دہشت گردی ہو یا جو بھی رنگ اور روپ دہشت گردی لیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے تمام کارکن اپنی قیادت سے یہ سیکھا ہے کہ ہم ان سے ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے پورا ملک اس جنگ میں کامیاب ہوں گے. اس کے بعد میں چیف منسٹر سندھ اور ان کی ٹیم کا اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، جو اب 2-3 دن پہلے آپ نے اپنا 1 سال کی کارکردگی کی رپورٹ پیش کی، اور آپ نے جس طریقے سے خود اپنے تمام منصوبے کے بارے میں سندھ کے عوام کو بریف کیا، جس ڈیٹیل کے ساتھ اور جس انداز کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے جو چیف ایگزیکٹوز ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور آبویسلی ہمارے میڈیا کے دوست بھی یہاں بیٹھے ہیں، جہاں بھی کمی کو گنجائش ہے وہ ضرور پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ اس چیز کے کو اپریشیٹ کریں گے کہ ہمارے ہاں ایک ایسے وزیر اعلیٰ ہے جو اس طریقے سے اور اس انداز سے اپنا کامیابیاں کے بارے میں، اپنے اچیومنٹس کے بارے میں نہ صرف بریف کر سکے مگر ایک کلیئر ویژن ہے، ایک راستہ ہے کہ تمام مسائل اپنی جگہ ہم نے سندھ کو کہاں سے کہاں لے کر جانا ہے اور یہاں کے عوام کی خدمت کیسی کرنی ہے. ساتھ ساتھ کل سندھ کی خصوصی صوبائی اجلاس ہوا، جہاں تمام سیاسی جماعتوں نے، تمام سیاسی پارلیمان کے ممبران نے پانی کی تقسیم پہ اور نیا کنالز پہ ایک واضح موقف لیا، اور آپ کی جو آواز ہے انشاءاللہ تعالی ہم اسلام آباد میں پہنچا رہے ہیں، پہنچاتے رہیں گے. آپ نے اس میں بھی اس لیے کسی وجہ سے یہ جو ایشو ہے بڑا ریسنٹلی
کچھ لوگوں کو احساس ہوا اور بڑی اچھی بات ہے کہ وہ اس پہ تبصرہ بھی کرنا شروع کر دیا. بٹ حقیقت یہ ہے کہ کوئی نیا ایشو نہیں ہے، اور سندھ کا چیف منسٹر، سندھ کا ٹیم ہر لمحہ پہ، ہر مرحلہ پہ آپ کا جد و جہد لڑتے آ رہے ہیں. اسلام آباد میں شکلیں تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں. ہر حکومت نے اس ایشو کو آگے لے کے چلا. جب پی ٹی آئی کے دور میں 2 نیا کنالز بنانے کی بات کی گئی تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جام خان شورو صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے نثار کھورو صاحب نے ان کا ڈٹ کے مقابلہ کیا. اور جب وزیر اعظم شہباز شریف کے دور میں کسی بھی فورم پہ، کسی بھی جگہ اس ایشو کو ریز کیا گیا تو وہاں سندھ کا آواز، سندھ کا وزیر اعلیٰ نے آپ کے نمائندگی کرتے ہوئے اس کا مخالفت کرتے آ رہے ہیں. اور ہم مخالفت صرف مخالفت کی وجہ سے نہیں کرتے، ہم مثبت سیاست میں یقین رکھتے ہیں. ہر مسائل کا حل ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی انداز میں نکل سکتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا زرعی شعبہ بھی ترقی کرے، ہمارا بیرانی پسماندہ علاقے بھی ترقی کرے، مگر ساتھ ساتھ پانی کا منصفانہ تقسیم 1991 کی واٹر ایکارڈ کے مطابق ہو. اور انشاءاللہ تعالی وہ جدوجہد بھی ہم آپ کی خاطر لڑتے رہیں گے. آج ہم جس وجہ سے جس مقصد کے لیے جمع ہوا ہے وہ یہ کہ صوبہ سندھ کے عوام کا مجھ سے جو سب سے بڑا مطالبہ رہا ہے وہ روزگار کا مطالبہ رہا ہے، اور اس مطالبہ کو پورا کرنے کے لیے مختلف انداز میں، مختلف طریقے سے صوبائی سندھ اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کردار ادا کرتی آ رہی ہے. جو obviously سندھ کے عوام کا مطالبات ہیں، جو ڈیمانڈ ہے، اتنا گنجائش صرف حکومت کے جو ویکنسیز ہے اس میں نہیں ہے. اور ہم سب کا تو شکایت ہی رہتا ہے وزیر اعلیٰ صاحب سے کہ وہ ویکنسیز صحیح انداز میں یا جس تیزی کے ساتھ سندھ کے عوام ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ فل نہیں ہوتے. دوسری طرف سندھ کی جو ویکنسیز، جو ڈائریکٹ ویکنسیز ہے، جیسے اس کے ساتھ ساتھ جیسے شرجیل صاحب نے انفارمیشن منسٹر نے کہا کہ ڈائریکٹ جابز کے ساتھ ساتھ انڈائریکٹ جابز ہیں. جو بھی حکومت کام کرتے ہیں اس کے نتیجے میں اس کے ارد گرد اکنامک اپرچونٹیز کریٹ کیے جاتے ہیں. جب آپ نے یہ 2.1 ملین ہاؤسز بنانے کے منصوبہ بنایا تو ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ ساتھ ساتھ ہم نے ویمنز امپاورمنٹ کرنا ہے یا ساتھ ساتھ ہم نے روزگار کے مواقع پرووائڈ کرنے ہیں یا ہم نے، لیکن اس منصوبہ شروع ہونے کے بعد اس کے اثرات ایسے تھے کہ یہ نہ صرف سیلاب متاثرین کو نئے گھر بنانے، وہ نقصان پورا کرنے کے منصوبہ بنا، مگر اس لیے کہ آپ ان خواتین کو اپنی زندگی میں پہلی بار بینک اکاؤنٹس بنا رہے تھے، اس لیے کہ آپ نے اس کو
ان خاندانوں کو اور جہاں ہو سکے ان گھر کی خواتین کو مالکانہ حقوق دلوانا شروع ہو گئے. کوئی نہ صرف پھر گھر بنانے کا منصوبہ رہا, یہ ایک ویمنز اکنامک امپاورمنٹ کا منصوبہ بھی بنا. ارادہ نہیں تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ اس منصوبہ کی وجہ سے ہم نے سندھ بھر میں 1 ملین جابز کریٹ کیے ہیں. اب جہاں سندھ حکومت بھی جاب کریٹر ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, ہمارا پرائیویٹ سیکٹر سندھ کا سب سے بڑا اثاثہ ہے. پورے ملک کی معیشت سندھ کا پرائیویٹ سیکٹر چلاتی ہے. سب سے روزگار کے مواقع سندھ کے پرائیویٹ سیکٹر کریٹ کرتے ہیں. تو میں چاہ رہا تھا کہ ہم ایک پارٹنرشپ کریٹ کریں بٹوین دا ورکرز اینڈ دا جاب کریٹرز. ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ چاہے وہ حکومت کے روزگار کے مواقع ہو, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے روزگار کے مواقع ہو. اس لیے حکومت کا کام ہے نہ صرف روزگار فراہم کرنا, نہ صرف روزگار کے مواقع فراہم کرنا, مگر ساتھ ساتھ وہ روزگار پھر اپنا عوام کو دلوانا. تو ایک ڈیجیٹل اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ہم نے اب آئی ورک فار سندھ کی ایپ شروع کیا ہے www.iworkforsindh.com. اور اب میں دعوت دیتا ہوں اس صوبے میں ہر رہنے والے کو, اس صوبے کے بے روزگار نوجوانوں کو, اور ساتھ ساتھ اس صوبے کے جاب کریٹرز کو کہ آئیں اس پلیٹ فارم کا حصہ بنے. جو حکومت کی ویکنسیز ہوں گے, جو پرائیویٹ سیکٹر کی ویکنسیز ہوں گے, آپ کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے سندھ کے عوام جو محنتی ہے, سندھ کے عوام جو تعلیم یافتہ ہے, سندھ کے عوام جو, میں ابھی آکسفورڈ سے ہو کر آیا ہوں, تو آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, پوری دنیا میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, روزگار کر سکتے ہیں. تو اپنا بھی صوبہ میں, اپنا صوبہ کی ترقی میں, اپنا ملک کا ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. مگر اس کی کامیابی صرف تب ہوگا جب ہم سب مل کے اس پہ کام کریں. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو یوتھ ونگز ہیں اور PSF کے نمائندے ہیں ان سے اپیل بھی کرتے ہیں کہ اب آپ اپنا کیمپین چلائیں, آپ سندھ کے عوام کا رجسٹریشن iworkforsindh.com پہ کروائیں. میں اپیل کرتا ہوں پرائیویٹ سیکٹر سے کہ ہم آپ کے ساتھ ویسی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پارٹنر کرنا چاہتے ہیں, بہت طریقے سے آپ کے ساتھ پارٹنر کرنا چاہتے ہیں, مگر آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی اس پورٹل کا حصہ بنیں اور سندھ کا ٹیلنٹ کا فائدہ اٹھائیں. میں سمجھتا ہوں کہ مل کے ہم نہ صرف اپنا صوبہ کا مگر اپنا ملک کا ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. اور اوبیسلی پاکستان کی کامیابی ہم سب کی کامیابی ہے, اور انشاءاللہ تعالی جو اس وقت معیشت کے بارے میں ایک حکومت کی پوائنٹ ہے کہ مہنگائی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے, مہنگائی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے, اور اس کا ہم سب ویلکم کرتے ہیں. ساتھ ساتھ ہم یہ جانتے ہیں کہ جہاں مہنگائی میں اضافہ تو نہیں ہو رہا ہوگا, وہ اس کو عوام تک وہ ریلیف پہنچانے کا جدوجہد میں ہم انشاءاللہ حکومت کے ساتھ دیں گے. لیکن بہت ضروری ہے کہ مہنگائی کی اضافہ نہ ہونے کے ساتھ ساتھ کہ وہ گروتھ جنریشن ہو, تاکہ ہم وہ اکنامک اپرچونٹیز پرووائڈ کر سکیں کہ پاکستان کی پاپولیشن, بڑھتی ہوئی پاپولیشن ہے جو نوجوان ہے,
ان کو ہم وہ روزگار کے مواقع پرووائڈ کر سکیں، اور انشاءاللہ تعالی سندھ حکومت اس جدوجہد میں اپنے کردار ادا کرے گی۔ ہم ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اپنا جاب کریٹرز کے ساتھ، پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ پارٹنر کر کے حکومت کے جو ویکنسیز ہیں ان سب کو iworkforsindh.com پہ ہم لے کر آئیں گے اور اپنے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع پرووائڈ کریں گے، اور ان کے ٹیلنٹس کا، ان کا محنت کا ہم سب اپنے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ آپ سب کی بہت بہت شکریہ، اینڈ ونس اگین آئی تھینک ایوری بڈی فار جوائننگ اس ہیئر ٹوڈے۔ زرداری تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ لوگوں کو اس معاملے پر احساس ہوا اور تبصرے بھی کیے گئے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ آج آئی ورک فور سندھ کے نام سے پورٹل کا اجرا کیا گیا ہے، جس کی تقریب اس وقت کراچی میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سندھ میں جاری تھی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس تقریب میں شرکت کے لیے خصوصی طور پر پہنچے۔ ان کا کہنا تھا کہ پانی کی منصفانہ تقسیم 1991 کے معاہدے کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ بھی کہا کہ جعفر ایکسپریس پر ہونے والے حملے کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ مہارت اور بہادری سے دہشت گردی کا مقابلہ کیا گیا۔ میرا خیال تھا کہ جعفر ایکسپریس پر حملے کو کلیئر کرنے میں وقت لگے گا۔